اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نیکی کے مرتبے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں تلاش کریں، وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں۔ ہم نے چراغ جلائے ہیں ہواؤں کے ہوتے ہوئے، اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، فراز تم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت پر، ایک ایسے کنجنکچر پر ہو رہی ہے جہاں ہم مسلمان ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری زمین فتنہ و فساد سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ ابھی امن اور چین میسر ہو، چاہے وہ مسلم دنیا ہو چاہے وہ غیر مسلم دنیا ہو۔ پوری دنیا اس وقت ایک فتنہ فساد میں مبتلا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پالیسیز اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز تشکیل دی جا رہی ہیں، بہت خاموشی کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت منظم انداز سے، اس کا اہداف میں سے ہدف ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا مفلوق الحال اور مفلوج الحال کر سکتے ہیں کیا جائے، ان کو جتنا مارجنلائز کیا جا سکتا ہے کریں۔ تیسری طرف وہ افراد اور وہ تنظیمیں جن کی ڈی این اے اور تربیت میں نفرت ہے، جو کمیونزم کا زہر ہے، وہ یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر کہ کیسے ٹرکوں کی تنظیمیں، مارکیٹس کی تنظیمیں اور دوسری تنظیمیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہم کو مسلمانوں سے کوئی لین دین نہیں کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکنامکلی جتنا کرش اور مارجنلائز کر سکتے ہیں وہ کیا جائے۔ چوتھی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ نیوز آتی ہے کہ 40% مسلمان ہندوستان میں اور دنیا میں شاید اس سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو اپنی بیسک نیڈز کے لیے محتاج ہیں، جیسے کہ شیلٹر ہے، فوڈ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، تعلیم ہے۔ اور پانچویں طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ڈی بی کی جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کمیونٹی کے مقابلے میں کوئی قوم، کوئی ملت نہیں ہے کہ جو فائنینشلی جتنی چیریٹی یہ کرتے ہیں۔ یہ عجیب پیراڈاکس ہے، یہ ایک پیراڈاکس ہے، یہ ایک اینٹی تھیٹیکل چیزیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کہ فیگرز یہ ہیں کہ $200 بلین سے لے کے $1000 بلین تک، US ڈالرز تک مسلمان دنیا صدقہ اور زکوٰۃ اور چیریٹی میں خرچ کرتی سالانہ۔ اور یہ فیگرز کوئی فل اینڈ فائنل فیگرز نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ریئل ایسٹیمیٹ لگانا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان ریکارڈڈ خرچ کر دیتے ہیں۔ اب اس کو آپ اخلاص کا نام دیجئے، جو بھی نام دیجئے، لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں جو فیگرز اویلیبل ہیں، جو کہ رف فیگرز ہیں، ان آتھینٹک فیگرز ہیں، بہت بلو دی ریئل ایسٹیمیٹ فیگرز ہیں، وہ یہ ہیں کہ 7,500 کروڑ سے لے کے 40,000 کروڑ روپے تک کا مسلمانوں کا چیریٹی ہے اس ملک میں۔ 7,500 کروڑ to 40,000 انڈین روپیز کروڑ، یہ انڈین مسلمانوں کا چیریٹی ہے، جو کہ شاید بہت کم ہے اس کے جو ریئل فیگرز۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہمارا اپنے سوا آسمانوں پہ اللہ ہے، اور اس زمین پہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے سوا کوئی اور پرسان حال نہیں ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی گورنمنٹ، کوئی اسٹیٹ، کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہیلپ کرنے کی تیار نہیں۔ کتنی سیمیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بس میں اس نقطے کو ٹچ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہی اٹھنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کی مدد کرنی پڑے گی، تاکہ ہمارے جو اکنامک اور سوشل جو پرابلمس ہیں ہمارے ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، کاروبار کے، وہ پورے ہم کر سکیں۔ اور ہم کر سکتے ہیں۔ جو فیگرز میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اگر آپ ان کے زیرو ایڈ کریں تو زیرو گننا مشکل ہے، یہ اتنی بڑی رقم ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوری قوت کو ایک نظام میں، ایک تنظیم میں اس کو باندھا جائے، اس کو آرگنائز اور سینٹرلائز کیا جائے. ایک بات تو میری یہ ہے. میری دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ٹاپک پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ہرگز اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھتا ہوں اس بارے میں بات کرنے کے لیے. بہت سے لوگ آڈینس میں جانتا ہوں ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ اس کے قابل ہیں کہ وہ بات کریں. لیکن جب میں اس پہ سوچ رہا تھا تو دو باتیں میری ذہن میں آئیں زکوٰۃ کے تعلق سے. ایک یہ ہے کہ جب آپ وہ حدیث سنتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام کی بنیادوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. تو ترتیب میں زکوٰۃ تیسرے نمبر پر رکھی گئی. کلمہ اور نماز کے بعد جس چیز کو رکھا گیا کہ جو پلر ہے، جو بنیاد ہے اسلام کی، اسلامی دنیا کی، معاشرے کی، وہ زکوٰۃ ہے. قرآن میں اگر ایک بار بھی لفظ آ جاتا تو ہمارے لیے کافی تھا قیامت تک کے لیے، مگر 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اور جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. اس لیے کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے دنیا میں انسانوں کے لیے، جس میں اگر آپ اسلام کو سمپلیفائی کریں تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اپنی تذکیر کے لیے، اپنی تطہیر کے لیے، اپنی تزکیے کے لیے، اللہ کے حقوق کے لیے. مگر انسانی دنیا کے لیے، انسانوں کی جو حقوق ہم پر ہیں اس پر ہمارا کوئی بہت زیادہ منظم دھیان نہیں ہے، جو کہ زکوٰۃ کی صورت میں آتا ہے. ایک بات یہ. اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ 14 صدیوں میں جس ڈسپلن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس سختی کے ساتھ، سینہ بسینہ پورے تواتر کے ساتھ ہم نے نماز کو اور روزے کو اور حج کو اپنی سینوں سے لگائے رکھا ہے کہ ہم کو تمام مسائل اس کے معلوم ہیں کہ روزے کی کیا مسائل ہیں، نماز کے اوقات کے، ہاتھ کا باندھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ڈیٹیلز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظم ہمارے پاس نہیں ہے. آپ یہ بات سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ جس ڈیٹیل کے ساتھ ہم نمازوں کو اور روزوں کو اور حج کو ادا کرتے ہیں، ان ڈیٹیلز کے ساتھ ہم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. میں بھی ادا نہیں کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آپ نماز کو دیکھیں گے اور روزوں کو دیکھیں گے اور حج کو دیکھیں گے، یہ تینوں بھی چیزیں جو 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، اور آپ کلمے کو ہٹا دیں اور 4 چیزوں کو دیکھیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان میں سے 3 چیزیں آج بھی ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، منظم طور پہ کرتے ہیں، ایک ہیومنگس اسکیل پہ کرتے ہیں. روزہ بھی رمضان میں، حج کی سیزن میں، اور ہماری نمازوں کا جو باجماعت نمازوں کا انتظام ہے مسجدوں میں. لیکن زکوٰۃ جو چوتھا ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 13ویں صدی سے لے کے آج تک، جب سے تاتار کا فتنہ اٹھا تب سے مسلم دنیا نے زکوٰۃ کے سسٹم کو جو کلیکٹیو اور سینٹرلائز ہونا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور جب چھوڑا ہے تو حال آپ کے سامنے ہے. اور جب ہم اس پر قائم تھے تو حال یہ تھا کہ آپ کے پیمفلٹ میں لکھا ہے کہ ڈھونڈنے پڑتے تھے لوگ، اور لوگ نہیں ملتے تھے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں. اس کے بعد میرے بس آخری 2 پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں، اور بھی لوگوں کو اس پر بولنا ہے، بہت ساری باتیں کور ہوں گی. میرا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا ہم نظم قائم کریں گے، یہ جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے میری اپیل ہے، تو ہم شارٹ ٹرم گولز پہ نہ دیکھیں کہ کسی کو کپڑے نہیں ہیں، ہاں کپڑے کا انتظام کر دیا، کھانا نہیں ہے، کھانا دے دیا. یہ بھی ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ شارٹ ٹرم بلکہ امیجیٹ ٹرم گولز ہیں. لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ جو سوال کرنے آیا ہے، جو مانگنے آیا ہے، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کریں. اور اس کے کرنے کے صرف 3 طریقے ہیں. ایک ہے ایجوکیشن، دوسرا ہے اسکل، کسی اسکل میں اس کو تیار کرنا تاکہ وہ خود کفیل ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور آگے چل کے وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل بنے. تو ایجوکیشن پر ہم انویسٹ کریں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہم خرچ کریں، وہ ایجوکیشن ہے اور وہ اسکل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی اماؤنٹ ہم دیں کسی کو تو وہ پرابلم سالونگ ابیلٹی کا اماؤنٹ ہو. کسی کو آپ 100 روپے دے رہے ہیں، آپ 1000 روپے دے رہے ہیں، نہ اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ جو پھیلا ہوا تھا پھیلا ہوا ہی رہتا ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ ہم اس کو جو بھی مانگنے آیا ہے پرابلم سالونگ اماؤنٹ وہ ہو، کہ کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی قرض ہے،
پرابلم سالونگ ابیلٹی اس میں ہو. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو کمیٹی اس کی ہو وہ شہر کے جو سب سے مستند لوگ ہوں, سب سے معتبر لوگ ہوں, سب سے مخلص لوگ ہوں, وہ اس کمیٹی میں ہوں, جو مسلک سے اور فرقوں سے اوپر اور آگے اور باہر نکل کر سوچیں اور پوری ملت کے بارے میں اس کو سوچیں. ورنہ اس کی دھجیاں جب ریشہ ریشہ کھینچتے بیٹھیں گے کہ فلاں فرقے میں یہ ہے, فلاں مسلک میں وہ ہے, تو ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے. تو یہ شرط یہ ہے, پری ریکویزٹ یہ ہے کہ کمیٹی میں, اس کی انتظامیہ میں وہ لوگ ہوں جو مستند ہوں, معتبر ہوں, مخلص ہوں اور فرقہ واریت کے زہر سے, خیالات سے اور مسائل سے اوپر ہو کے وہ سوچیں. میں اپنی بات کو ایک حدیث اور 2 اشعار پر سمیٹتا ہوں. وہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے سب سے طاقتور مخلوق کیا بنائی ہے؟ اللہ نے کہا لوہا. فرشتوں نے اور پوچھا کہ اس سے بھی کیا کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ جو اس کو پگھلا دیتی ہے. فرشتوں نے پھر سوال کیا, اللہ نے فرمایا کہ پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا وہ مخلص صدقہ جب وہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. میرا سوال یہ ہے, وہ مخلص صدقہ بہت کم ممکن ہے کہ وہ انڈیویجول لیول پر پورا ہو سکے. مطلب میں اگر کسی کو دے رہا ہوں یا کوئی مجھے دے رہا ہے, ہم دونوں کو پتہ ہے کہ کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے. مجھ میں وہ استکبار, وہ اخلاص میں وہ پرابلم آ جاتی ہے, اس کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ چوٹ کھا جاتا ہے. تو صرف وہ کلیکٹیو اور سینٹرلائز زکوٰۃ ہے جس سے ہم بڑے کام کر سکتے ہیں, اور جو اخلاص کا جو 100% تک کا جو پیورٹی ہے وہ اس میں آ سکتی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں, ہماری ملت میں وہ سینٹرز نہیں ہیں کوالٹی کے, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اسکل, جہاں پہ اسکل سکھایا جاتا ہو جو دوسروں کے پاس. آپ بوہریوں کو دیکھیے, وہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ان کی زکوٰۃ سینٹرل کلیکٹ ہوتی ہے. بہت کم پائیں گے آپ بوہریوں کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. ایسے ہی پارسیوں کا ہے, ایسے ہی جینوں کا ہے. وہ جین جن کو سانس لینا محال ہے ان کے مذہب کے حساب سے, کہ کھل کے سانس بھی نہیں لے سکتے, ننگے پیر چلنا پڑتا ہے بیچاروں کو, پر ان کے پاس وہ نظام ہے کہ ان کے کمیونٹی کی جو ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے اور اسکل ہے اس کے لیے وہ خود کفیل ہیں, اور ہم نہیں. تو یہ ہم بڑے کام تبھی کر سکتے ہیں جب ہم منظم ہوں, سینٹرلائزڈ ہوں اور کلیکٹیو فارم میں ہم یہ زکوٰۃ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں. علامہ اقبال کے 2 اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ 1000 کام ہیں مردان حر کو دنیا میں, 1000 کام ہیں مردان حر کو دنیا میں, انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام. اور علامہ اقبال کا یہ پیغام کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, زجاج تیرا ہو نہ سکے گا حریف سنگ. یہ زور دست ضربت کاری کا ہے مقام, میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ. السلام علیکم.